السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقے اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحبی نظامی قابل تدبر نور اللہ محمد العزیز کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف کی اس شب جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں حلقہ ذکر میں عاجزانہ حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول شریف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آج اس ماہ ربیع الاول شریف کی آخری شب جمعہ ہے۔ جگہ جگہ محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ماہ میلاد کے ساتھ ساتھ ماہ ربیع الثانی جب شروع ہوگا تو میلاد کے ساتھ ساتھ 11ویں شریف کی بھی محافل، یعنی یوں کہیے بہار در بہار، کرم والا کرم والی بات، سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمامی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور ان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا ہے، اور آمد کے کئی پہلو ہیں۔
انہی میں سے ایک پہلو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بشریت میں اس دنیا میں مبعوث ہونا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سے زائد آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جاء عربی زبان کا کلمہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آیا یا وہ آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ کلمہ بولا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ تشریف لائے۔ قرآن کریم کی کئی آیات مقدسہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر معروف آیت مقدسہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس آئے اللہ کی جانب سے نور، یا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس آئی روشن دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے برہان، برہان کے معنی ہے دلیل، حجت۔ اسی طرح سے انہی آیات مقدسہ میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے جو اپنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آخر تک یہ آخری دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی۔ قرآن مجید کی نویں سورت ہے سورہ توبہ، اس کی 129 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ اور 90 نمبر کی یہ سورت ہے قرآن کی۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر بسم اللہ کے تعریف فرمایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے امت تک اس کو اسی طرح سے پہنچایا۔ تو یہ واحد سورت ہے سورہ توبہ، جو 10ویں سپارے کے ربع سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں سپارے کے ربع پر تقریباً مکمل ہوتی ہے۔ 16 رکوع ہیں اس کے اور 129 آیات۔ یہ آخری دو آیات ہیں سورہ توبہ کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور بڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت والی آیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاں یہ جا کا کلمہ آیا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے جا میں نے بتایا کہ وہ آئے، یہ آنے کا کلمہ یہ بتا رہا ہے، جا کا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی، یہ رسول جن کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کہیں ہیں، کہیں موجود ہیں، اب وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ بھئی جیسے میں کہوں کسی ہستی کے لیے، اپنے کسی ساتھی کے لیے، جیسے فرحان بھائی تشریف فرمائے، میں کہوں فرحان بھائی آئے، فرحان بھائی تشریف لائے، تو آئے کا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ کہیں تھے، کہیں ہیں اور وہاں سے آئے۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ جا کا کلمہ یہ بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس میں تشریف فرما تھے، آپ کا نور وہاں پر جب اگر تھا، حجابات عظمت میں تھا، پھر وہ نور لباس بشریت میں مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوا، وہ نور محمدی آیا۔ یعنی خلقت کی بات نہیں ہے، خلقت محمدی اور ہے، ولادت محمدی اور ہے، بعثت محمدی اور ہے، اور حقیقت محمدی اور ہے۔ خلقت محمدی تو اس وقت ہی ہو چلی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق پا چکا تھا۔ پھر وہ نور محمدی لباس بشریت میں، مکہ مکرمہ میں، قریش کے قبیلے میں، بنو ہاشم کے خاندان میں
حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں محمد مصطفیٰ بن کر پیدا ہوا. یہ ولادت محمدی ہے. اور پھر بعثت محمدی یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. نبوت ملی نہیں، میں بارہا یہ جملہ دہراتا ہوں کہ نبوت ملی نہیں بلکہ نبوت کا اعلان فرمایا. ورنہ حضور تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مشہور حدیث مبارکہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کنت نبیا آدم بین الجسد والروح. یعنی جب آدم جسم و روح کی منزلیں طے کر رہے تھے حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا. جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو بات حضور کی خلقت کی نہیں ہے، بات حضور کی ولادت کی ہے اور پھر اعلان نبوت کی ہے اور پھر حقیقت محمدی تو فقط رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم تو فقط آمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، بار بار میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں فرقان حمید کی سورہ توبہ کون سے نمبر کی سورت بتائی تھی؟ کسی دیر میں بھول جاتا ہے. ٹھیک 9 نمبر سورت. اور آیت نمبر کون کتنی آیت ہے سورہ توبہ میں؟ میں چاہتا ہوں آپ جانتے رہیں. کچھ معلومات کو لے کے جائیں میرے دوستوں کو بڑی کام کی بات بتانے والا ہوں ان آیات مقدسہ کے حوالے سے. کتنی آیتیں سورہ توبہ میں؟ 129. یہ آخری 2 آیات یہ حضور کی شان و عظمت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اور بطور وظیفہ بھی بے مثال ہے. جب پہلے تو اس کی ایک بڑی ان آیات مقدسہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات سماعت فرمائیں. ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت خزیمہ. زور سے لیجیے، صحابی کے نام پہ کہنے کا اجر مل جائے گا آپ کو. حضرت خزیمہ صحابیہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک نام پر صحابی ہے. اور جو اعزاز، جو انفرادیت ایک خاص وصف کے اعتبار سے ان کو حاصل ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں. کسی صحابی کو، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کو بھی حاصل نہیں ہے. جو اعزاز، جو وصف، جو کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ وصف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ وصف کیا کسی کو معلوم ہے؟ میں جانوں گا ہر اتنے مجمع میں کوئی تو جانتا ہے، ورنہ آپ انشاءاللہ جو نہیں جانتے ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی. چلیے میں بیان کر دیتا ہوں، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. یہ میرے لیے مطلب ایک ہے کہ میں آپ تک یہ معلومات پہنچانے والا ہوں، ذریعہ بنا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر دے گا. نبی کی شان بیان کرنا، نبی کے صحابہ کی شان بیان کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ ان کا تعلق، اس کا تعلق جو نا ان آیات مقدسہ سے، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا. اعرابی کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ پسند آ گیا. اس سے سودا ہو گیا، سودا طے ہو گیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھہرو میں رقم لے کر آتا ہوں اور پھر میں تم سے یہ گھوڑا دے دیتا ہوں. یعنی بھاؤ تاؤ طے ہو گیا، سودا فائنل ہو گیا. اب حضور اکرم وہاں سے چلنے لگے، رخصت ہونے لگے کہ اسی اثر میں اس اعرابی کے پاس ایک اور شخص آ گیا، اس گھوڑے کا خریدار. جب اس گھوڑے کا خریدار آ گیا تو اس نے کہا سنو تم یہ گھوڑا مجھ سے ابھی خرید دو تو خریدو، ابھی لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ابھی کے ورنہ میں اس کو بیچتا ہوں. اس نے اچھے دام لگا دیا. لالچ ہوتی ہے نا تجارت میں، تو ہر تاجر لالچی ہوتا ہے. اکثر یہ کہ کوئی سودے پر سودا کر دے، حالانکہ یہ منع ہے اسلامی شریعت کی نگاہ سے بھی. جب کسی سے سودا طے ہو جائے کسی چیز کا تو پھر آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے جب بات طے ہو جائے. خیر بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ
حضور نے فرمایا بھائی میری تم سے بات چیت ہو چکی، اس گھوڑے کے متعلق میری تم سے ڈیل ہو چکی، فائنل ہو چکی، قیمت طے ہو چکی، اب تم اس سے انکار کر رہے ہو؟ نہیں مجھ سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اس کو منکر ہو گیا، مکر گیا اپنی بات سے۔ تو اتنے میں وہاں سے یہ صحابی رسول گزرے، کون؟ حضرت خزیمہ، نام یاد رکھیے گا آج کے بعد، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آقا کو بازار میں کھڑا دیکھا، رک گئے، پوچھا معاملہ، تو پتا چلا کہ نہیں اعرابی سے سودا ہوا تھا، اس سوداگر سے گھوڑے کا سودا ہوا، حضور رقم دینے جا رہے تھے، اب یہ سوداگر مکر گیا۔ اچھا اس سوداگر نے کہا کہ میرا کوئی سودا نہیں، اگر کوئی ہے تو کوئی گواہ نہیں۔ اسے کہا کوئی گواہی، کوئی گواہ پیش کیجیے اگر آپ کا میرا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا یہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صحابی تشریف لائے، انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے برجستہ اس اعرابی سے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میرے آقا کہہ رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور تو جھوٹا ہے، مکار ہے، تیرا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، سودا طے ہوا ہے، یہ سچ کہتے ہیں، تو پھر گیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ، اب یہاں پر ذرا رک جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہے کس اعتماد اور یقین کے ساتھ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خزیمہ یہ تو بتاؤ، میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو، اور یہ عربی کو جانتا ہے کہ جس وقت میرا معاملہ طے ہوا اس سوداگر کے ساتھ، اس عربی کے ساتھ، اس وقت تم موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں، یہ عربی جھوٹا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ بڑا پیارا، بڑا عاشقانہ اور محبت والا جواب دیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، بہت معمولی سا واقعہ ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی آپ کی زبان سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ قبر کے معاملہ، موت کے معاملہ، ملائکہ، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ خود ذات خدا کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن فقط آپ کی زبان سے سن کر ان پر ایمان لایا ہوں کہ ہاں جی جنت ہے، ملائکہ ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ تو فقط ایک گھوڑے کا سودا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے، خوش ہو کر بشارت دی اے خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہے، یعنی کسی معاملے میں گواہی طلب کی جائے گی، طلب کی جائے تو فقط تیری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ اسلامی شریعت کا اصول ہے کہ ایک مرد کی ایک ہی گواہی ہے، یا پھر 2 عورتوں کی گواہی ایک کے برابر، یہ اصول ہے، اور کم سے کم 2 گواہ کسی معاملے پر پیش ہو جائیں تو جج یا منصف اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہوگا اگر گواہیاں موجود ہوں۔ اچھا اب معاملہ ختم ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک یہ بشارت پہنچ گئی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کی فقط ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا، منصب خلافت پر فائز ہوئے، جنگ یمامہ ہوئی، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اس کی محافظت کے، اس کے پہلے محافظ، پہلے مجاہد، پہلے سپہ سالار امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جہاد کیا، اعلان جہاد کیا، اور اس فتنے کی سرکوبی کی، یعنی جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، سینکڑوں مسلمان شہید ہو گئے اس میں، اور ان میں اکثریت ہزاروں ہوئے، بلکہ
اور ان میں اکثریت حفاظ قرآن کی تھی، قرآن کی تھی۔ تو جب سینکڑوں ہزاروں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر اسی طرح مسلمان اور حفاظ اور قراء شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے، ناپید ہو جائے۔ یعنی اس وقت تک قرآن ایک جگہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قرآن کا نزول مکمل ہو چکا، کم و بیش 22 سال 5 ماہ کے عرصے میں، 22.5 سال کے تقریباً عرصے میں پورا قرآن بتدریج نازل ہوا، لیکن عہد رسالت کے بعد مکمل ہو گیا۔ تو یہ قرآن مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف شکلوں میں محفوظ تھا۔ اس زمانے میں جو بھی لکڑی پر، درخت کی چھال پر یا چمڑے کے حصوں پر مختلف چیزوں میں محفوظ تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ بے شمار صحابہ کرام حفاظ تھے، قرآن کے نمازوں میں پڑھتے تھے، آپس میں قرآن کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کا اظہار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروں؟ جو عہد رسالت میں نہیں ہوا میں وہ کیسے انجام دوں جو خود حضور نے نہیں کیا؟ یہی دلیل آج بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ یہ عہد رسالت میں نہیں ہوا یہ۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے، ناگزیر ہے، اور عہد رسالت میں اس لیے نہیں ہوا کہ قرآن کو نازل ہو رہا تھا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نزول قرآن مکمل ہو چکا، تو اب کسی ایک جگہ کتابی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے انشراح صدر ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے میں متفق ہو گیا۔ چنانچہ پھر انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کاتبان وحی میں سے، بڑے پکے جنگل حفاظ قرآن میں سے، قبائل صحابہ کرام میں سے، ان کو طلب کیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ بھئی عمر نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے تجویز دی ہے، اور پہلے میں بھی ان کی تجویز سے رائے سے متفق نہیں تھا، اور اب لیکن اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کام کو کرو۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پھر جب یہ ان کا اصرار کرتا رہا اور اس کی حفاظت اور اہمیت بتاتے رہے تو پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا اور وہ اس کام پر آمادہ ہو گئے۔ تو پوری ایک کمیٹی بنائی گئی قرآن کریم کی تدبیر کے لیے، اس کو مرتب کرنے کے لیے، کتابی شکل میں جمع کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل کی گئی اور اس کے اصول و ضوابط بنائے گئے، قواعد وضع کیے گئے۔ سینوں میں تو محفوظ تھا، جو اور مختلف اشکال میں تحریری شکل میں بھی محفوظ تھا، تو جو نسخہ بھی لایا جاتا، جو سورہ، جو قرآن کی آیت پیش کی جاتی، تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ کوئی صحابی زبانی طور پر پیش کرتا کہ بھئی میں نے حضور سے یہ سنا کہ اللہ کا کلام ہے، تو خود حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حافظ تھے ہی، اب کیا حافظ تھے؟ اپنے حافظے پر صرف اعتبار نہیں کرتے تھے بلکہ دو گواہ بنا فرماتے تھے، دو صحابہ کرام کی گواہیاں آ جاتی تھی، یعنی صدری حفاظت کی یا تحریری حفاظت کی، تو اس سورت کو یا ان آیات کو اس قرآنی نسخے کا حصہ بنا لیا جاتا، قرآن جمع ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیات مقدسہ سورہ توبہ 9ویں سورت آخری 2 آیات 128 اور 129 نمبر کی آیات پیش کی گئی، اور پیش کرنے والے اکیلے، ایک ہی فرق، 2 گواہیاں کہاں سے؟ مطلب ایک فرق حضرت زید صاحب خود تو موجود تھے
کہ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ وہ اپنی گواہی ان کے لیے قابل قبول نہیں. دو گواہ دو ہوں کہ ہاں جی یہ ہم نے حضور سے سنا یا سن کر لکھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی کہ بھائی قرآن تقریباً پورا جمع ہو چکا ہے، فقط یہ دو آیات ایسی ہیں کہ جو فقط ایک مسلمان ایک صحابی پیش کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اس کو پیش کرنے والا نہیں اور ان کے علاوہ کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں، جو ضابطہ مقرر ہے اس ضابطے کے مطابق کام ہوگا، اس اصول کے تحت کام ہوگا، اس سے ہٹا نہیں جائے گا. جب پیمانہ ایک وضع کر لیا کوئی دوسرا صحابی مل کے ہی نہ دے. اب جب دوسرا صحابی نہ ملا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ بھائی وہ صحابی ہیں کون کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کا حصہ ہے، میں نے حضور سے سنا ہے، یاد کیا ہے. ان کو بتایا گیا وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کے قربان جائیے. آپ نے فرمایا بس گواہی تو مکمل ہے. ارے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تو سرکار نے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے. تو بس وہ اگر کہہ رہے ہیں تو دو مردوں کی گواہی ہے. اور ان آیات قرآنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اب زبان رسالت کے قربان جائیے، حضور کے علم غیب پر قربان جائیے. حضور کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایسا آئے گا جب ایک معاملہ پیش ہوگا اور اس پر فقط حضرت خزیمہ کے سوا کوئی اور موجود نہ ہوگا، تو فقط ان کی دو مردوں کی گواہی سے قرآن کی آیات کو قرآن کا حصہ بنا لیا. تو یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احسان ہمارے اوپر کہ ان کی گواہی سے، جن کی گواہی کو دو مردوں کے برابر سرکار نے قرار دیا. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات مقدسہ قرآن کا حصہ ہے. اب یہ دو آیات فضیلت و عظمت کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین مثال ہے. وظائف کے اعتبار ہمارے ختم خاتون کا بھی حصہ ہے. ہمارے سیدی مرشد علیہ رحمٰن نے جو ہمیں ختم خاتون تعلیم فرمایا، اس میں یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا ورد کیا جاتا ہے. بڑی برکات ہے. بے شمار علماء نے اولیاء نے اس کے مجربات میں سے یہ لکھا ہے کہ جو شخص ان آیات کو اپنے ورد میں لکھے گا، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھے، ورنہ 1 بار تو درود شریف کے ساتھ ضرور ہی پڑھے، اور جو صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے ان دونوں آیات مقدسہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو آسان کروا دے گا، اس کے مسائل و آلام کو، بیماریوں کو دور کروا دے گا، اور اس کی ہر مشکل میں، ہر مصیبت کے دکھ میں، رنج میں کفایت فرمائے گا، اور لوگوں میں اس کو عزت عطا فرمائے گا. اور یہی نہیں بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بھی اس کو قرب حاصل ہو. اس حوالے سے حضرت ابن قیم ایک بڑا مشہور نام ہے، علمی نام ہے، علماء کبار کی شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، جلاء الافہام. اس میں ایک واقعہ نقل ہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے نامور مفسر ہیں، محدث ہیں، اور ایک وہ درس دے رہے تھے. تو ایک مخلوق الحال شخص، ایک ملن ٹائپ سمجھ لیجیے آپ، سادہ سا شخص آپ کے درس میں آیا. شام جھوئی وہ آیا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس کا پاک استقبال کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کو بڑی عزت و تکریم دی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی آپ نے اپنے درس کو چھوڑا. بڑا سادہ سا عام سا شخص اور عجیب حلیے کا شخص وہ آیا اور اس کا اس انداز میں اسپیشل پروٹوکول دیا گیا، استقبال کیا گیا، کھڑے ہو کر سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا. پوچھا ان کے تلامذہ نے آگے کہ بھائی اس نے کیا مانگا. آپ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے ان آیات مقدسہ کے حوالے سے. فرمانے لگے کہ میں رات سویا تو میری آنکھ لگی، میری آنکھیں بند ہوئی تو میں نے خواب میں زیارت مصطفیٰ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسمت جاگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. میں نے دیکھا دربار رسالت لگا ہوا ہے
اور نور و نکھر کی بارش ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ٹرموں پہ بیٹھے ہوئے کہ یہی شخص آیا اس مجلس میں داخل ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میں نے تو فقط اپنے آقا کی سنت کو ادا کی۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص میں ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ نے اس کو یہ اعزاز اور یہ تکریم عطا کی، یہ بول دیا، یہ عزت افزائی فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ معمول ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ جو 2 آیات مقدسہ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک یہ ان آیات مقدسہ کی تلاوت کرتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو مجھے یہ آیات بڑی محبوب ہے، اس کا یہ عمل بہت محبوب ہے، جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ آیات مقدسہ زیارت مصطفیٰ کا زینہ بھی ہے، بارگاہ محبوبیت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو بہرحال میں تفسیر تک نہیں آ سکا، میرے ذہن میں تھا کہ میں ان آیات مقدسہ کی تشریح و تفسیر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آج کی نشست میں فقط ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، یاد زندہ صحبت باقی، موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی تشریح و تفسیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت ہوا جا رہا ہے، تو صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم میں سے ہم ختم خاتان کو روز پڑھتے ہیں، یا ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، ہر اتوار کو پڑھتے ہیں، ہر پیر کو پڑھتے ہیں، ہر بدھ کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ختم خاتان میں پڑھی جانے والی آیات یا سورتوں یا دعاؤں کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، ان کے معنی و مفاہیم سے بھی واقف ہیں؟ اگر معنی و مفاہیم سمجھ میں آ جائے نا، ان سے ہم واقف ہو جائیں تو سمجھ لیجیے لطف دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ان آیات مقدسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے کانوں سے سنیے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے کہ ضرور یقیناً جاءکم تمہارے پاس آئے رسول، ایک عظیم الشان رسول۔ علماء فرماتے ہیں رسول، یہ جو لام پر تنوین ہے، دو پیش کی تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے اور بہت سارے نقطات ہیں، تجوید کے نقطۂ نظر سے الگ قواعد ہیں اس کے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس جہاں کسی کلمے پر تنوین ہو تو وہ اس اسم کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو رسول صرف فقط رسول کی بات نہیں ہو گئی، رسول تو بذات خود بھی معظم کلمہ ہے اور برکت والا کلمہ ہے، بامعنی کلمہ ہے، لیکن جب رسول کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عظمت والا رسول آیا، عظیم الشان رسول آیا۔ تو لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک عظیم الشان رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے درمیان سے وہ رسول تشریف لایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی امت، ان کے غلام مشقت میں مبتلا ہو۔ حریص علیکم، وہ تمہاری فلاح کے حریص ہیں، تمہاری دونوں جہاں میں فلاح چاہتے ہیں، بھلائی کے خواہش مند ہیں، اپنی امت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ اہل ایمان پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ اس آیت مقدسہ کا آسان سا ترجمہ و مفہوم ہے۔ پھر اگلی آیت مقدسہ میں، آیت کریمہ میں جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ آپ سے منہ پھیرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان کرنے کے بعد کہ اے حبیب آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ تمہیں میں سے ایک رسول، عظیم الشان رسول آیا، ان کے درمیان جن کا مشقت میں، یعنی اپنی امت کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور جو دونوں جہاں میں ان کی بھلائی کے حریص ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں اور مومنین پر بڑے شفیق و مہربان ہیں، پھر اگر وہ اتنے عظیم و شان رسول سے منہ پھیرے
روگردانی کریں، ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی نافرمانی کریں، ان پر ایمان نہ لائیں، تو فقل، تو اے حبیب آپ فرما دیجیے حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ کریم مجھے ان آیات قرآنی کا فہم اور نور عطا فرمائے، اور ان آیات مقدسہ کو اپنے ورد میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات محترم کو بھی ان آیات کریمہ کا فیض عطا فرمائے، ان کو اپنے معمولات میں، اپنے وظائف میں، اپنے اوراد میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔